اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماؤں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ آج ہم تلاوت کریں گے اپنے اگلے سبق کی، جو کہ ہے آیت نمبر 226 اور آیت نمبر 227۔ تو شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ بیل کے آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو میری اگلی ویڈیو آسانی سے مل سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للذین، وہ لوگ جو یؤلون، قسم کھا لیتے ہیں پاس جانے کی، من نسائہم، من سے نسائہم اپنی عورتوں کے، یا ان نسائی عورتیں، ہم ان کی، تو اب ان کی عورتوں کے پاس قسم جانے کی قسم کھا لیتے ہیں۔ تربصو، تو مہلت ہے ان کے لیے، اربعۃ، چار اشہر، مہینے۔ وہ لوگ جو قسم کھا لیتے ہیں اپنی عورتوں کے پاس نہ جانے کے لیے، تو مہلت دی گئی ہے ان کو 4 مہینے اللہ کی طرف سے۔ فَإِن، پھر اگر، وہ باہم مل جائے، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، غفور الرحیم، بخشنے والا مہربان ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو قسمیں کھا لیتے ہیں اپنی عورتوں کے پاس جانے سے، کہ ہم نہیں جائیں گے ان کے پاس، اور ان سے کوئی جسمانی تعلق نہیں رکھیں گے، وہ تعلق منقطع کر لیتے ہیں۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے دیے ہوئے ہیں کہ 4 مہینے کے اندر اگر وہ مل جائے، 4 مہینے تک اگر وہ مل جائے تو ٹھیک ہے، اگر نہ ملے تو ان کو طلاق ہو جاتی ہے۔ وہ تو پھر اگلی آیت میں ہے، لیکن 4 مہینے تک ان کو مہلت دی گئی ہے۔ تو یہ مہلت، یہ 4 مہینے جب پورے ہو جائیں اور وہ پھر باہم مل جائے اچھے سلوک سے، یہ نہیں کہ ستانے کے لیے، تو وہ اگر پھر مل جائے تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اچھا، اس آیت میں یہ جو کہا گیا ہے کہ عورتوں کے پاس نہیں جائیں گے، قسم کھا لیتے ہیں، اس کو ایلا کہتے ہیں۔ بہت سے فقہاؤں کے اور بہت سے علماء کے اس کے بارے میں مختلف خیالات ہیں، کہ کچھ یہ حنفیہ کہتے ہیں کہ یہ جو قسم کھا لیتے ہیں عورتوں کے پاس نہ جانے کے لیے، تو اس کو ایلا کہتے ہیں، اور وہ اگر یہ قسم کھا لیں تو پھر اپنی عورتوں سے نہیں مل سکتے، تو یہ آیت اس بارے میں ہے۔ اگر قسم کھا لیں، اگر انہوں نے قسم نہیں کھائی اور نہیں مل رہے تو یہ اس میں نہیں آتا پھر، یعنی اگر وہ قسم نہ کھائیں اور تعلقات منقطع کر لیں تو یہ آیت اس کے بارے میں نہیں ہے، جب یہ حنفیہ کہتے ہیں، جبکہ دوسرے فقہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، چاہے وہ قسم کھا لے یا نہ کھا لے، وہ جسمانی تعلقات جو ہے منقطع کر لیں تو وہ اس میں آتے ہیں، اور وہ جو ہے 4 مہینے تک، اب اپنے 4 مہینے تک ان کو مہلت دی گئی ہے۔ اس کے بعد اگر وہ نہ ملے تو وہ پھر اسی معاملے میں آتے ہیں کہ یعنی ایلا اس کو کہتے ہیں، کہ یعنی یہ جو ہے 4 مہینے تک ان کو مہلت دی گئی ہے، اس کے بعد وہ مہلت ان کو کی ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا، اور یہ جو ہے ادھر جو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے فَإِن، اگر وہ باہم مل جائے تو پس بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔
تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے بہت لوگ اس کے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ یعنی اگر وہ اس کے بعد یعنی مل جائے، اس کے بعد مل جائے تو وہ جو ہے ٹھیک ہے، یعنی کفارہ اپنی قسم توڑ دے اور مل جائے تو وہ جو ہے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، ان پر کوئی کفارہ نہیں ہے۔ لیکن نہیں، بہت علماء یہ کہتے ہیں کہ ان کو قسم کا کفارہ دینا پڑے گا، قسم کا کفارہ دینا پڑے گا۔ غفور الرحیم تو اللہ ایسے ہیں کہ انہوں نے بہت غلطیاں کی، ایک دوسرے پر زیادتیاں کی اور ایک دوسرے سے منقطع کیے تعلق، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ معاف کر دینے والا غفور الرحیم ہے بے شک، اور کفارہ دینا پڑے گا، قسم کے توڑنے کا کفارہ دینا پڑے گا۔ پھر اس کے بعد ہے آیت ہے وَإِن، اور اگر عزم الطلاق، عزم کیا، ارادہ کیا طلاق کا، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، سمیع کامل سننے والا، علیم اور کامل علم والا ہے۔ یعنی اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر 4 مہینے تک وہ نہیں ملتے تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ارادہ کر دیا، وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر عزم کیا، ارادہ کیا طلاق کا، یعنی دل میں ان کا ہے کہ ہو جائے طلاق، یعنی 4 مہینے تک نہ ملے تو ان کو طلاق ہو جاتی ہے۔ اگر وہ جسمانی تعلق منقطع کریں کسی وجہ سے، کسی ایک دوسرے سے کسی وجہ سے ناراض ہونے کی وجہ سے، تو وہ جو ہے ان کو 4 مہینے کے بعد طلاق ہو جائے گی۔ اس طلاق کو طلاق بائن کہتے ہیں۔ یعنی یہ دوران، اس طلاق کے دوران جو ہے وہ پھر طلاق بائن یہ کہتے ہیں کہ یہ جو طلاق ہو جاتی ہے تو بعد میں یہ جب ملیں گے تو نکاح کریں گے پھر دوبارہ۔ یعنی کچھ علماء کا اس کے بارے میں یہ خیال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ 4 مہینے تک نہ ملے اور اس کے درمیان میں رجوع کریں تو وہ رجوع نہیں کر سکتے درمیان میں، یعنی یہ قسم کھا لیتے ہیں 4 مہینے تک، تو 4 مہینے کے اندر وہ رجوع نہیں کر سکتے، اور جیسے ہی یہ مدت پوری ہوگی تو اس کے بعد وہ اگر ملنا چاہیں تو وہ پھر نکاح کر لیں۔ اور کچھ علماء کا یہ خیال ہے کہ وہ اگر اس کے دوران رجوع کریں ایک دوسرے کے ساتھ تو وہ مل سکتے ہیں، اور اس کے بعد اگر وہ پھر ملنا چاہیں تو پھر وہ نکاح کر کے ملیں گے۔ تو مختلف علماء کا اس کے بارے میں مختلف خیالات ہیں۔ تو اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا اس بارے میں یہ خیال ہے کہ اگر دونوں میاں بیوی میں اس طرح کے حالات آ جاتے ہیں اور خاوند جو ہے وہ بیوی سے جو ہے قسم کھا لے کہ میں اس کے پاس نہیں جاؤں گا، اور اس طرح 4 مہینے پورے کو آئیں، تو وہ جو ہے عدالت میں جائیں اور عدالت میں جو ہے فیصلہ ہو جائے کہ شوہر اگر اس کو رکھنا چاہتا ہے اچھے سلوک کے ساتھ تو رکھ لیں، ورنہ اس کو چھوڑ دے طلاق دے کے کہ وہ جہاں کہیں بھی چاہے تو اپنا نباہ کر سکے۔ اور بہت سے صحابہ نے ان کے ساتھ، جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، ابن عمر رضی اللہ عنہ، اس سے متفق ہیں۔ اس کے بارے میں ان کا قول بھی ہے، تائید کرتے ہیں ان کا قول جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، ابو درداء رضی اللہ عنہ کے رائے کی تائید کرتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یعنی عدالت میں جائے اور فیصلہ فیصلہ کر لے کہ عورت جو ہے وہ دوسری جگہ اس کو پابند نہ رکھیں، اور فیصلہ ادھر ہی ہو جائے، صاف ستھرا فیصلہ ہو جائے کہ وہ سلوک کے ساتھ رکھنا چاہتا ہے تو رکھ لیں، نہیں تو اس کو چھوڑ دیں کہ وہ کسی اور جگہ پر نباہ کر لیں۔
تو آج کا سبق ختم ہوتا ہے انشاءاللہ، اور کل پڑھیں گے۔ اللہ ہمیں اس قرآن مجید کا ترجمہ پورا کرنے کی توفیق دیں اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق دیں، اور ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر لیں، اور یا اللہ ہمیں جنت فردوس میں جگہ عطا فرما، ہمارے ماں باپ کو، ہماری آل اولاد کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہماری بھابھیوں نندوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، سارے گھر والوں کو، کل مومن مسلمانوں کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرما، دوزخ کے عذاب سے بچا اور قبر کی سختی آسان فرما۔ یا اللہ ہماری ساری پریشانیاں اور تکالیف ختم کر دے اور ہمیں آسانی کے اور عافیت والے معاملات دے۔ یا اللہ ہماری اولاد جو امتحانات ہیں ان کو اس میں کامیاب فرما، ان کا حافظہ قوی کر لے کہ جو کچھ یاد کریں تو ان کو آسانی سے یاد ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العظیم۔